السلام علیکم میرے پیارے ناظرین بھائیو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ پہلو پر بیان ہم پہلے بتا چکے ہیں اور کچھ پہلو پر بیان آج بتائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ توکل۔ حضرت حبیب اجمی کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا۔ ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن بصری کا اس طرح گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا۔ اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے ٹھہرے رہے۔ جب حبیب اجمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے، اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور توجہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا۔ حضرت حبیب اجمی نے وہ روٹی آپ کے آگے سے اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینی چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں ہمہ اقسام کے نفیس کھانے موجود تھے۔ اس کے ہمراہ 500 درم بھی تھے۔ آپ نے وہ درم غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ مقام رجاء الہی۔ ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الحمد چھوٹی سے قرأت کر رہے ہیں، یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کے اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نماز سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ ایک بار کا اور واقعہ ہے۔ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کے عبادت گاہ میں پہنچ گئے۔ جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلومات کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو داروغہ گوئی بھی سزا دے گا۔
آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کا نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا، صاف صاف انہوں نے میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام دیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں داروغائی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ من رسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر کریں۔ تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔